متعدد بار قبرستان میں تدفین کے لیے حاضری کا موقع ملا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق داروں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے افراد اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد جب قبرستان میں آتے ہیں تو ایک عجیب سی ہلچل افراد کے اندر نظر آتی ہے۔ ہم قبرستان میں داخل ہوئے تو جگہ جگہ کچی پکی قبریں موجود ہیں، اور اس میں ہمارا مقصد کیا ہے کہ قبرستان میں داخل ہوئے ہیں، یہ تو مقام تذکیر ہے، یہ تو ہماری نصیحت کا مقام ہے، اس سے تو ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے تھی۔ لیکن جو ہی ہم تدفین کے لیے آئے، 4 افراد وہاں پہ بیٹھے ہیں، 3 افراد کی وہاں پہ ٹولی بنی ہوئی ہے، 7 افراد وہاں پہ کھڑے ہیں، 2-4 افراد ادھر ہیں، 2-4 ادھر ہیں، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی اپنے موبائل پہ اپنے کاروباری باتوں میں مصروف ہے، کوئی شخص کسی کے ساتھ گپیں ہانک رہا ہے، کوئی مسکرا رہے ہیں، کوئی ہنس رہے ہیں۔ اول تو یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے اور عبرت حاصل کر رہے ہوتے اور سوچ رہے ہوتے کہ آج یہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، کل مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا، آج اس کو ہم نے کندھے پہ اٹھایا، کل مجھے بھی کندھے پہ اٹھایا جائے گا، آج یہ بالکل ساکن اور بے حرکت پڑا ہے چارپائی پہ، کل میں نے بھی تو ساکن بے حرکت چارپائی پہ اسی طرح پڑے ہونا ہے، میں بے بس ہوں گا، مجبور ہوں گا، لوگ مجھے قبر میں اتار دیں گے۔ یہ کیفیت بندے کے اوپر اگر طاری ہو تو بندہ بہت سی اپنی غلط روشوں سے اور غلط طور طریقوں سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری سے اور بے سیرت ہونے سے انسان بچ جائے اور اپنے آپ کو بہتر بنا لے۔ لیکن ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہم صرف رشتہ داری نبھانے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہماری سوچ کا عالم اس طرف مبذول ہی نہیں ہوتا۔ تو اول بات یہ کہ یا تو ہم ذکر میں مصروف رہتے، اگر ذکر نہیں تو کم از کم خاموشی تو اختیار کرتے۔ یہ تو ضمنی طور پہ بات ہو گئی۔ اصل مقصد یہ ہے ہمارا کہ قبر کے ارد گرد میں بہت سے لوگ تدفین کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب کوئی شخص یہاں کسی قبر کے پاس کھڑا ہے، کوئی قبر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اب یہاں قبر کے اوپر پاؤں رکھنا، اس قبر کے اوپر 2 آدمیوں کا پاؤں ہے، اس قبر کے اوپر 2-4 آدمیوں کا پاؤں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم کسی انگارے پہ بیٹھ جاؤ اور وہ تمہارے کپڑے کو جلا کے تمہارے جسم کو بھی داغ دے، وہ اس میں کم تکلیف ہے، اور قبر پہ تمہارے چڑھ جانے میں، قدم رکھنے میں اور اس کے اوپر چلنے میں زیادہ عذاب اور تکلیف ہے۔ مردہ اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے، ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب تدفین کے لیے یہاں پہ جب آئے ہیں تو مقصد تو تھا کہ نصیحت اور عبرت حاصل کی جاتی، لیکن سب اپنے رشتہ دار موجودگی کے اظہار کے لیے، ہر چھوٹا بھی بول رہا ہے، بڑا بھی بول رہا ہے، رشتہ دار بھی بول رہا ہے، قریبی بھی بول رہا ہے، جس کو پتہ ہے وہ بھی بول رہا ہے، جس کو کچھ علم نہیں ہے وہ بھی اپنی گفتگو، اور چادر پکڑانا، اور پرنا دو، اور سلیب کدھر ہے، اور اس کے اوپر وہ چاک لے کے آؤ، مولوی صاحب اس کے اوپر کچھ لکھ دیں، اور جی تاکچہ کہاں پہ بنا ہے، اور مٹی لے کے آؤ، اور پھول پتیاں کدھر ہیں، اگربتی ادھر لگا دو۔ عجیب قسم کی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ آپ مچھلی منڈی کے اندر نہیں ہیں، قبرستان کے اندر ہیں، مقام عبرت پہ آپ کھڑے ہیں، یہ آخری آرام گاہیں ہیں، یہ شہر خاموشاں ہیں، اور یہاں پہ ہماری صورتحال کیا ہے؟ 2-4 آدمی اگر قبر میں اتار رہے ہیں، اس وقت کسی کی یہ کیفیت بنی کہ اس کے آنسو ٹپک جائیں، اس کا دل لرز جائے، وہ گھبرا جائے، یا میرا قبر میں کیا بنے گا، میں تو یہاں حرام مال کھا رہا ہوں۔ کوئی چندہ پرواہ نہیں ہے بندے کو، اور وہ اپنے مصروف ہیں، اور وہ قبر کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ ان چیزوں کا خیال فرمائیے۔ ایک تو ٹولیوں میں نہ بٹیں، دوسرا یہ کہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ نہ پیے، آپ اپنی گپ شپ میں مصروف ہیں، گپ شپ نہ لگائیں، اور اپنی کاروباری باتیں کر رہے ہیں وہ نہ کیجیے، اپنے موبائل پہ آپ گیمز کھیل رہے ہیں وہ کام نہ کیجیے، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اور جن کے ہاں تدفین کے لیے ہم آئے ان کو بھی یہ چاہیے کہ کوئی ایسے وقت کا تعین کریں کہ بس ہم قبرستان میں داخل ہوں، تدفین کریں اور دعائے مغفرت ہو اور واپس چلے جائیں۔ 2-2 3-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور لوگ بیزار ہو جاتے ہیں اس سے۔